کائنات آئے، 1,24,000 پیغمبروں نے جب اپنی نبوتوں کے حسین گلدستے راہ معصوم میں سجا دیے، تب آیا وہ تھا تو سب سے پہلے۔ یہ کہ اندازہ تو کریں جان محترم، آؤ ماحول کو تیار کرو اور دیکھو، خبردار یہ نہ کہنا جا کر کے بس میں آیا ہوں اور کوئی نہیں آئے گا، تمہاری نبوتیں چھین لی جائیں گی، بلکہ جا کر یہ کہنا میں آیا ہوں اس کی خدمت کے لیے، اس کی پیشوائی کے لیے۔ ابھی تو سفیر آئے ہیں، امیر بعد میں آئے گا، امیر بعد میں آئے گا۔ یہ حسن کائنات، یہ جان کائنات، یہ علت غائی کائنات، یہ وجہ تکوین کائنات، یہ علت غائی ممکنات، یہ علم اول، یہ عقل اول، یہ عشق اول، یہ حسن اول، یہ خلق اول، یہ خلق اول، یہ نور اول، یہ بصیرت اول، یہ انسان اول، یہ دانائے سبل، یہ مولائے کل، یہ ختم الرسول، یہ بشیر، یہ نذیر، یہ سراج منیر، یہ داعی اللہ، یہ رحمت للعالمین، یہ گنتی کا پہلا عدد، یہ احمد مصطفیٰ، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، یہ ہے جانے کائنات۔ یہ سب سجانے آ رہے ہیں، اس کے لیے راستے سجاؤ، گلستان سجاؤ، ذہن بناؤ، دل تیار کرو، دماغوں کو آمادہ کرو کہ جب یہ فاران کی چوٹیوں سے پیغام نور دے تو موسیٰ کی قوم والوں کی طرح جل نہ جائیں۔ ان کے ظرف میں اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ یہ اس کے پیغام نور کو سمجھ سکیں۔ دوستو، اسی لیے جناب آدم آئے، کس کی بشارت دینے آئے؟ اس معصوم کی۔ نوح نے سفینہ سجایا، کس کی بشارت دینے آئے؟ اس معصوم کی، جو ان 14 معصومین کا مرکز ہے۔ انشاءاللہ میں کل اس کی تفصیلات عرض کروں گا اس معصوم پر۔ آج صرف اس مرحلے کو ہم انبیاء ما سبق سے نکال کر آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ان معصوم کی خبر دینے کے لیے آئے، ان معصومین کی خبر دینے کے لیے آئے۔ ہر ایک نے کہا میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، چونکہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، روز الست وعدہ کر چکے تھے کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم نصرت بھی کریں گے۔ یہ نصرت کیا ہے؟ یہی تو نصرت خاتم النبیین ہے کہ جو نبی بھی آئے اس کی بشارت دیتا ہوا آئے، اس کا پیغام دیتا ہوا آئے، بتاتا ہوا آئے کہ وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے۔ لوگ آنے والے کا انتظار کرتے رہے، ایمان بھی لاتے رہے، انتظار بھی کرتے رہے، مرتے بھی رہے۔ تو عزیزان محترم، اہم ترین آنے والے کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے، سنت انبیاء ہے۔ آنے والے کا آئیے نا، فکر کو بلند کیجیے۔ انتظار کرتے رہے، سارے انبیاء نے پوری ملتوں کو انتظار کرایا، پوری امتوں کو انتظار کرایا اس معصوم کا اور اس سلسلہ معصوم کا۔ اور کیا کہنے اس سلسلہ عصمت و طہارت کے، جب بھی آیا صلب طاہر سے آیا، ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوا۔ ہر ایک نبی ان کے آنے کا پیغام دیتا رہا، ان کی بشارت دیتا رہا۔ نوح سفینہ چلا چلا کر کہتے رہے کہ سفینہ نجات آنے والا ہے، سفینہ نجات آنے والا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا معصوم کا انکار کرتی ہے، دنیا معجزے کا انکار کرتی ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ قرآن میں 14 آیتیں معصوم کے لیے ہیں، اور قرآن مجید میں 26 آیتیں لفظ معجزہ پر ہیں۔ پورے قرآن مجید میں لفظ معجزہ پر 26 آیتیں ہیں۔ بہت توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔
26 آیتیں لفظ موجزہ پر بتایا یہ کہ ہم نے کسی نبی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا، معجزے دے کر بھیجا. اور یہ بھی سنت الہی رہی ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں، پوری توجہ دوستو، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں جس قسم کے معجزے کی ضرورت ہوئی اسی قسم کا معجزہ عطا کیا گیا. جس طاقت کے توڑ کی ضرورت ہوئی وہی طاقت عطا کی گئی. جس زمانے میں جس شے کی ضرورت تھی، جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسلحہ سازی کا دور تھا، فن موسیقی کا دور تھا. داؤد کو لہن دیا گیا، لوہا موم کرنے کی صلاحیت دی گئی. دیکھیں آپ، معصوم کو دونوں معجزے دیے گئے. لہن ایسا کہ اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں، چلتے ہوئے دریا ٹھہر جائیں. طاقت و صلاحیت ایسی، اب ایک جملہ کہوں گا میں، پورے مجمع کی توجہ، آپ داد دے نہ دیں لیکن دعائیں ضرور یہاں سے دیتے ہوئے جائیں گے. عزیزان محترم، داؤد کا معجزہ یہ کہ لوہے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لے، اس میں انگلیاں ایسے گڑا دیتے تھے جیسے گندے ہوئے آٹے میں انگلیاں گاڑ دی جاتی ہیں. لوہے کے ٹکڑے، جبھی تو میں کہتا ہوں ان معصومین سے، میرے 14 معصومین سے کسی معصوم کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. داؤد لوہے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو انگلیاں گاڑ کر موم بنا دیتے تھے. یہ پیغمبر اسلام کا علی تھا جس نے خیبر کے آہنی دروازے کو 2 انگلیاں ڈال کر اس طرح اٹھایا. بتایا کہ ہمراہوں کے ان انبیاء ما سبق کو جو معجزے عطا کیے گئے نا، یہ انفرادی معجزے تھے. محمد اور علی خدا کے اس زندہ معجزے کا نام ہے کہ سارے انبیاء کی قوتیں اور ان کے معجزے سمٹ کر ان کے ہاتھوں میں آ گئے تھے. داؤد تو لوہے کے ٹکڑے کو موم کرتے تھے نا، علی نے تو 2 انگلیوں پر لوہے کا وہ وزنی دروازہ اٹھا لیا جس کے لیے ایک مسلمان نے نہیں، پوری توجہ، ایک مسلمان نے نہیں، کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں، ایک ہندو شاعر نے بڑی قیامت کی بات کہی. اس انداز سے میں نے آج تک خیبر پر کوئی شعر نہیں سنا. بڑے عجیب انداز سے کہا. وہ ہندو شاعر کہتا ہے جو 5 انگلیاں ہوتی، طاقت سے علی کے فضائل کا معجزہ ایک مصرے میں دکھانا چاہتا ہوں. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے.